آج کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ تگڑی ججمنٹ ہے؟ کیونکہ اوپن شٹ کیس پہلے بھی تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں وہ ادھر ادھر ہو گئی ججمنٹس. آج کے فیصلے کے بعد آپ لوگ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ تگڑا کیس ہے, اس میں مشکل ہوگا بعد میں رہائی یا ریلیف ملنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بھی اچھا ایک اتفاق ہے کہ پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. دیکھیں یہ بہت عرصے کی بات ہے, ابھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کسی نے مجھے یہ این سی اے والا لیٹر جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نیب سے لیک ہوا جو ہے لیٹر جو ہے, اور ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والوں نے جو ہے اس کو بلایا, نیب کو بلایا, چیئرمین نیب بھی تھے اور بھی آفیشلز تھے نیب کے, اور ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا اور اس کی پھر کنٹینیوٹی میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ پیسہ جو ہے بیسیکلی اس اماؤنٹ سے تعلق رکھتا ہے جو این سی اے نے جو بھی انکوائری کر کے جو فیصلہ کیا ہے اور اس کی پروسیڈز انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوائی ہیں. بیسیکلی یہ اسٹیٹ کی ملکیت تھی یہ پروسیڈز جو تھیں, اور اسی سے پھر انکشاف ہوا کہ ایک بند لفافے کا جو ہے نا وہ لیا گیا ہے, اپروول لیا گیا ہے کیبنٹ سے, اور پرائم منسٹر نے باوجود 4-5 منسٹرز کے استفسار سے کے باوجود جو ہے انہوں نے اس لفافے کو وہاں پہ نہیں کھولا. خیر وہ جو کسی نہ کسی طرح وہ چیز جو ہے, دو ڈاکومنٹس جو ہیں جو وہ سارے ہمارے پاس پہنچ گئے مختلف ذرائع سے. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں جو سامنے آئے کہ یہ ثاقب نثار صاحب نے جو کیس چلایا تھا کراچی کی زمین جو ہے بحریہ کی, اس کے بعد ایک 460 بلین کا جو ہے نا ایک جرمانے کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا گیا, جس کی انسٹالمنٹس جو ہے نا وہ اب تو ڈیفالٹ ہو چکا اس اکاؤنٹ میں. ملک صاحب جو ہیں, ملک ریاض صاحب جو ہیں اس میں پیسے جمع نہیں کرا رہے, لیکن یہ پیسے جو ہے نا اس میں جمع کرا دیے گئے, اور ملک صاحب کو یہ سہولت فراہم کی گئی کہ اسٹیٹ کو جو پیسہ آیا ہوا تھا وہ ملک صاحب کے ذاتی جرمانے کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر دیا گیا. سو یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ سٹوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کنسیڈریشن جو ہے القادر یونیورسٹی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے نام غلط ہے, یہ یونیورسٹی نہیں ہے. انہوں نے یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا ایچ ای سی کو. میں آپ کو آفیشلی میں ویریفائڈ جو ہے اسی زمانے کی یہ جو ہے چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی اپلائی نہیں کیا ہوا. یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا ایک افیلیٹ کالج ہے جس میں صرف 2 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور 200 اسٹوڈنٹ ہیں پچھلے 4 سال کے اندر. تو 400 ایکڑ زمین ہے کہ کتنی اس کے ساتھ زمین ہے, کچھ پیسے بھی دیے گئے, اور بہت سی کنسیڈریشنز اس میں انوالو تھی جو اس کے کیس میں ایویڈنس جو پیش کی گئی. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں اگر میں ایک لیمین ہوں, میں کوئی وکیل ہوں لیکن میں نے کبھی وکالت جو ہے کم ہی کی ہے, کہ یہ ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے, اس کا نام القادر یونیورسٹی رکھا ہوا ہے. روحانیات کی تعلیم کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی گئی, وہاں پہ روحانیات کی کتب میں وہ ایک قسم کا ایک کمپیوٹر کالج ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے جو شہروں میں بنائے جاتے ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے جتنے بھی پیسے ملے, جو بھی اس میں فنڈنگ آئی وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ اس کا وہ بھی کیس کی جو ہے وہ داستان میں شامل ہو گیا. لیکن کرائم جو ہے وہ میجر جو چیز جو ہے جو آتی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے جو ریاست کا کی ملکیت تھا, جو ریاست کو جو ہے وہ دیا گیا این سی اے کی طرف سے. میں میرے پاس میں لیٹر پڑا ہوگا, میں آپ کو لیٹر بھی بھیجوا دوں گا. خواجہ صاحب یہ آج میں چونکہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی دیکھ رہی تھی, میرے سامنے آیو کا بیان بھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بھی یہ جو بند لفافہ ہے, جو سیٹلمنٹ اور اگریمنٹ ہے وہ نہیں دیکھا ہے. 2 سال سے تو آپ کی گورنمنٹ ہے, اب چونکہ کیس چل بھی رہا ہے, آپ کا خیال ہے ڈسکلوز ہونا چاہیے ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈسکلوز کرنا چاہیے ہے یہ جو ڈیل ہے این سی اے کی, جو انویلپ ہے یہ کھلنا چاہیے؟ یہ
دیکھیں یہ انویلپ جو ہے نا، یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جب ووٹ کانفیڈنس کے بعد حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا چیئر میرے پاس تھی اس کمیٹی کی، اور اس میں یہ لفافہ جو ہے کھولا گیا اچھا بہت سے لوگوں کے سامنے۔ اس میں ایک میں نہیں تھا اکیلا، اس میں لا منسٹر جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ وہ بھی موجود تھے، اور بھی لوگ موجود تھے جن کے سامنے، بیوروکریسی کے بہت سے لوگ تھے جن کے سامنے کھلا گیا، اور اس میں وہ سارا کا سارا جو بھی سلسلہ ہے، میں I'll check and if there is no legal bar on it تو میں I can ask the government to publish those documents لیکن آپ کا خیال ہے ڈسکلوز ہونا چاہیے ہے کیونکہ یہ کیس ابھی جس گراؤنڈز پہ کھڑا ہے؟ اب سزا ہوگی ہوئی ہے، فیکٹس جو ہے سارے تھریڈ بیئر ڈسکس ہو چکے ہیں کورٹ کے اندر، جو ہے آئندہ بھی اس کی اپیل ہوگی، وہاں بھی ڈسکشن ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، ایک اور میں یہاں پہ کلیریفیکیشن کرتے جاؤں، اس زمانے میں حسن نواز کے خلاف بھی جو ہے، جو پیسہ جو اس نے ملک ریاض صاحب نے جو ان سے جو پراپرٹی خریدی تھی، اس کی بھی این سی اے نے جو ہے انویسٹیگیشن کی تھی۔ این سی اے نے اس کو، اس ٹرانزیکشن کو یا اس جو بھی مسودہ ہوا، اس کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ قرار دیا، اور اس میں کوئی انہوں نے پرسو نہیں کیا۔ لیکن ان کے جو پیسے جو ہیں، ناٹ اونلی، میں ان میں اس ساری میں بینکوں کے نام بھی ہیں، اس میں جہاں جہاں برٹش بینکس موجود ہیں، جہاں پہ پیسے تھے یا ان کی جو ریسٹرکشن ہے، وہاں پہ جتنے بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے تھے ملک صاحب کے، وہ سارے کے سارے جو ہے انہوں نے کانفسکیٹ کیے۔ ان میں دبئی میں سے بھی پیسے آئے، ایک دو اور لوکیشن سے بھی، if I remember it correctly، وہاں سے بھی پیسے آ کے وہ این سی اے کے پاس آئے، اور این سی اے نے الٹیمیٹلی ٹرانسمٹ کیے۔ اور اس میں if I remember it correctly، شہزاد اکبر صاحب کی گواہی بھی ہے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ سارا جو معاملہ جو ہے ہینڈل کیا ہوا ہے، ان کی گواہی بھی ہے۔ ایک اور بھی گواہ ہے، میں pardon me for not remembering the name، ایک اور بہت بڑے کوئی شخصیت ہے، وہ بھی اس چیز میں گواہ ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ it was a very solid case، کیونکہ میں acquainted رہا ہوں in 2-3 capacities with this case as member of Public Accounts Committee, and then as the chair of the committee which was specially formed for this purpose، جو کہ اس کو کھولا جائے اس لفافے کو، اور لفافہ پھر کھولا گیا۔ میری میں ادھر موجود تھا، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے جن کے سامنے۔ لیکن اس کو پبلکلی ڈسکلوز آپ کا خیال ہے کرنا چاہیے ہے اس کیس کے فل ٹرانسپیرنسی کے لیے؟ دیکھیں، ماریا، میں اس میں مین جو ڈاکومنٹ وہ ہے جو انہوں نے وہاں سے، جس کے تحت جو ہے پیسے یہاں پہ ٹرانسفر کیے، جی، یہ جو دیٹ از اے مین ڈاکومنٹ۔ اب میرے پاس کہیں نہ کہیں ہوگا، میں آئی کین پروڈیوس دیٹ ڈاکومنٹ۔ ٹھیک ہے۔